مجھے یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں دنیا کے اندر کامیاب ترین لوگ ہیں ان میں سے ایک ہوں. میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے یہ بات کہوں گا. اس کا سبب میں آپ کو بتاؤں کیا تھا. میرے عزیزو، آج سے 45 سال پہلے میں نے نوکری شروع کی. 76 کی بات ہے. حافظ آباد کے میں رہنے والا ہوں، پاکستان میں چھوٹا سا شہر ہے وہ. وہاں پر ایک مل میں ہم کام کرتے تھے. مجھے یاد ہے آج بھی، اور میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی، سنہری یادوں کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا ہے. مجھے اس وقت 512 روپے 50 پیسے تنخواہ ملتی تھی. میں پتہ کیا کرتا تھا، بینک والوں نے 5 روپے کے نوٹ، وہ 500 تھا نا، وہ پوری ہمیں گٹھی ملتی تھی. میں جب گھر آتا تنخواہ لے کر تو پورے گن کے 250 روپے، آدھی تنخواہ. اماں جی، امی جان ذرا جھولی کریں، امی جان جھولی کریں. ابا جان کو بلا لیتا، والد صاحب کو بلا لیتا، والدہ صاحب کو بلا لیتا. امی جھولی کریں، ایسے جھولی، ایسے وہ جھولی کر لیتی. آدھی تنخواہ گن کے والدہ صاحب کی جھولی میں ڈال دیتا، اور آدھی تنخواہ جو ہے وہ گن کے والد صاحب کی جھولی میں. میرے عزیزوں، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جس مقام پہ میں آج پہنچا ہوں، اللہ کے فضل و کرم کے بعد میرے والدین کی دعائیں ہیں. تنخواہ ڈالی، اما جی آئے، ابا جی آئیں، آدھی تنخواہ ابا جی کو دینا، آدھی تنخواہ والدہ صاحب کو دینی، اور پھر دعائیں جو ملنی. میرے عزیزوں، تخیل کریں، تنخواہ تو گھر میں لگنی تھی نا بھائی. اس زمانے میں کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں آپ کو بتا دوں، یہ تنخواہ میں آپ کو بتا دوں اچھی تنخواہ تھی. کبھی کبھار میں اپنی والدہ صاحبہ کے، واللہ وہ لیٹی ہوتی تھی، میں ان کے قدم جو ہے نا اپنے گالوں کے اوپر رکھتا تھا، ایسے ان کو چومتا تھا، ان سے دعائیں لیتا تھا. اور پھر میری ان کے ساتھ جو گفتگو ہوتی تھی، مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اماں جی مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، میری بیوی تو نہیں آپ کو تنگ کرتی، بچے تو نہیں خدا نخواستہ کوئی آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرتے، مجھ سے راضی ہے؟ نہیں پتر، میں بڑی راضی ہوں، میں بڑی خوش ہوں. نہیں 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 اماں جی، آپ اوپر سے بات کہہ رہے ہیں، دل سے آپ مجھ سے کہیں، مجھ کو وعدہ کریں، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. اور میرے عزیزوں، اس حدیث کے اوپر ذرا غور کیجیے. احب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخل علی مسلم. یہ ماں کو خوشی مہیا کرنا ہے. ایک دن ایسا ہوا، میں فجر کی نماز کے بعد عموماً آتا تھا والدہ صاحبہ کے پاس، آ کے بیٹھ جاتا، ان کو دباتا، ان کی باتیں کرتا. مجھے ایسے سہیلیاں نہیں ہوتی، کوئی حرج نہیں ہے، ہماری ماں تھی. وہ جب مجھے اپنے بچپن کی، میرے بچپن کی باتیں سنایا کرتی، مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا. میں نے ایک دن آیا تو رو رہی تھی، مجھے سمجھ آ گئی کیوں رو رہی ہے. میں بیٹھ گیا، میں نے کہا اماں جی، جب تک عبد المالک کی زندگی ہے آپ کے مدارس انشاءاللہ بند نہیں ہوں گے. مجھے پتا ہے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں. آپ اس لیے رو رہی ہیں نا کہ میں فوت ہو جاؤں گی تو میں نے جو مدارس بنائے ہیں، ان کو شوق تھا مسجدیں بنانے کا، مدارس بنانے کا. کوئی نہ کوئی بچی انہوں نے پالی ہوتی تھی، وہ بچی جو ہے اس کو عبد المالک اس کی شادی اب ہونے والی ہے، اس کو جہیز لے کے دینا ہے، اس کو یہ کر دو، اس کو یہ کر دو، اس کو یہ کر دو. سرور تدخل علی مسلم. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. آج بھی مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں جب پاکستان جاتا ہوں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر، اپنی جو عزیزات ہیں، رشتہ دار، خالہ زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد، بہنیں ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. ہاں بہن، کہاں بیٹی کا رشتہ کیا ہے؟ ہاں بیٹے کا رشتہ کیا ہے؟ کیا کرتا ہے لڑکا؟ آپ یہ اندازہ کریں کہ جس وقت آپ اپنے دل سے اس قسم کی باتیں کریں گے تو کیا ہوگا. احب الاعمال. میرے عزیزو، ہم بہت بڑے ہیں، ہمارے اخلاق یقیناً وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہم اخلاق کے بلند درجے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے ہیں. ہم آپ نے ان کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم نے اخلاق کے اور زیادہ اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچنا ہے انشاءاللہ. ایک ہاسپٹل کے اندر ایک شخص بیمار تھا، وہ ہاسپٹل میں داخل تھا. عصر کی نماز کے بعد وہ وقفہ ہوتا ہے نا جس میں آ کے لوگ تیمارداری کرتے ہیں. ایک نوجوان وہ ہر روز آتا، اس بیمار شخص کی آ کے تیمارداری کرتا، اس کے بعد بیٹھتا، اس کا جب بیڈ ہے اس کی سلپٹیں درست کرتا، اس کو درست کرتا، ٹھیک ہے، بیٹھ کے اس سے باتیں کرتا، اور پھر کیا کرتا، اس کو ویل چیئر کے اوپر بٹھا کے باغیچے کا ایک چکر لگاتا. اتنی دیر میں وقت ختم ہو جاتا جو وزٹنگ آور ہوتے ہیں، اس کو
بیڈ کے اوپر لٹا کے چلا جاتا۔ ایک دن نرس نے اس سے کہا، اس آدمی سے کہا، اور کہنے لگی بڑے خوش قسمت ہو، تمہارا بیٹا جو ہے اتنا فرما بردار ہے، ہر روز آتا ہے تمہاری، ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹہل سیوا کرتا ہے جی، آپ کی خدمت کرتا ہے۔ اس آدمی نے کہا کاش یہ میرا بیٹا ہوتا۔ اس نے کہا تمہارا بیٹا نہیں ہے یہ؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں اس کو چند مہینے پہلے تک جانتا بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا پھر یہ کون ہے؟ کہنے لگا میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ شخص ہمارا محلے دار تھا، یہ اس وقت چھوٹی عمر کا تھا، آج سے 20-25 سال پہلے۔ اس کا والد فوت ہو گیا۔ ایک دن میں مسجد سے باہر نکلا، اس کی عمر 5-6 سال کی ہوگی، تو میں نے دیکھا کہ بجلی کا پول نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس نے ٹیک لگائی ہوئی اور رو رہا ہے۔ باپ یاد آ رہا ہو، کہتے میں آگے بڑھا، میں نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، میں نے اس کو پیار کیا اور آپ نے اس کو ساتھ لے کر بقالے میں چلا گیا۔ میں نے جا کے اس کو چاکلیٹ خرید کے دی ہے۔ جب میں بیمار ہوا ابھی تو یہ میرے پاس آ گیا، ایک دن آ کے میری خدمت کرنے لگا۔ میں نے کہا بیٹے تم کون ہو؟ اس نے کہا انکل آپ تو مجھ کو نہیں جانتے ہوں گے لیکن میں آپ کو جانتا ہوں۔ اور پھر اس نے جو جملہ کہا عزیز وہ سننے والا ہے اور اس کو یاد رکھیے۔ کہنے لگا انکل وہ جو آپ نے چاکلیٹ خرید کے دیے تھے اس کی حلاوت آج تک میرے زبان کے اندر، میرے منہ کے اندر موجود ہے۔ عزیزو سرور تدخلہ علی مسلم، ہم سائے ہیں آپ کے۔ یہ جو کرونا ہے نا، ہمارے گھر کے سامنے سعودی رہتے ہیں، سچی بات میرے پاس ٹیلی فون نمبر نہیں تھا ان کا، میں نے اپنے امام مسجد کو میسج کیا، یہاں پہ آپ کو پتا ہے نا وہ 10,000 ریال جرمانہ تھا، باہر نکل نہیں سکتے تھے۔ اب میں اپنی فرسٹ فلور کی ونڈو کھول کے سامنے دیکھتا تھا، سامنے وہ گھر ہے۔ میں نے 3 گھروں کے ٹیلی فون نمبر لیے، میرے گھر کے جو سامنے والا سعودی بالکل، اس کو میں نے فون کیا، میں نے کہا ساتھی میں تیرا ہمسایہ عبد المالک مجاہد بات کر رہا ہوں، اس کورونا میں تمہارے کیا حالات ہیں؟ عزیزو یقین انجینئر ہے، بڑے باپ کا، میں جانتا ہوں اس فیملی کو، بڑی فیملی ہے۔ وہ خوشی سے چیخ پڑا، اس کے یہ وہم و گمان بھی نہیں آتا تھا کہ ہمسایہ ہمارا کوئی اس طریقے سے ٹیلی فون کر دے۔ میرے عزیزو ہم نے گرتوں کو تھامنا ہے، ہم نے جو پریشان حال ہیں ان کو خوشیاں مہیا کرنی ہے، ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ۔ اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح محبت کرتے تھے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی، کس بات کے اوپر؟ علی اقامت الصلاۃ، میں نماز کو قائم کروں گا، زکوٰۃ کو ادا کروں گا، ہر مسلمان کا خیر خواہ بن جاؤں گا۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، مجھ سمیت ہمارا آج کا جو میں عبد المالک جو درس آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے ہر ایک کے لیے خیر خواہ بن جائیں، ہر ایک کے لیے نصیحت کرنے والا، ہر ایک کے دوست بن جائیں، محب بن جائیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ جس جگہ آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ اپنے کو قدوہ بنا دیں، سب لوگ آپ کے گیت گائیں، آپ کے اخلاق کے، آپ کے کردار کے، آپ کے حسن تعامل کے۔ بہت سارا شکریہ جناب سلیم ساجد صاحب اور جالیات غربت ہیرا کا اور آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے میری بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ گفتگو سنی ہے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حفاظت میں رکھے اور اس طرح کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم پروگرام کرتے رہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔